على عباده الذين اصطفى حج ایسی عبادت ہے جو سب سے آخر میں فرض ہوئی. پہلے دین کی محنت کرتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے، اس پہ صبر کرتے رہے، اخلاق بنتے رہے، صبر، استقامت، برداشت، یہ ساری چیزیں. پھر نماز کا حکم، پھر ہجرت، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار، پھر جہاد، زکوٰۃ وغیرہ، روزے، یہ ساری چیزیں. آخر میں 10 ہجری میں 9 ہجری میں فرض ہوا حج. ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت لے کر گئے حج کرنے کے لیے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا 10 ہجری میں، تاکہ آپ سے امت حج کے ارکان بھی سیکھ لے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہم نے گھر بنا دیا، اس گھر کو، اب اس گھر کے آداب کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ ساری ہمیں بتا دیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں اور بار بار پوچھتے رہے عرفتہ عرفتہ، آپ نے جان لیا، پتہ چلا. اس لیے عرفات اسی نام سے مشہور. عرفتہ، عرفت، پہچان لیا. تو عرفات میں یہ کہا تھا، اس لیے یہ عرفات کے نام سے مشہور. تو جیسے حج میں پابندیاں بہت ہیں، سفر ہے، آزاد ہیں، چاہے ننگے پھریں، کون پوچھنے والا نہیں. لیکن مسلمان ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی سلطنت میں رہ رہا ہے، اللہ کی زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے اپنی مرضی نہیں کرتا. جیسے جیل میں قیدی اپنی مرضی نہیں کرتا، حکومت کی مرضی، اسی کی ورزی پہنتا ہے اور ہر چیز اسی کے مطابق کھانا، چلنا پھرنا، آرام کرنا، ساری چیزیں حکام کے تحت. تو کافر اپنی مرضی کرتا ہے، یہی فرق ہے. شیطان نے اپنی مرضی کی تھی، ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کرنا اور تکبر کرنا یہ شیطان کی خصلت ہے، یہ شیطان کی سنت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اس کے الٹ ہم نے چلنا، شیطان کے الٹ ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، انبیاء علیہ السلام نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، علماء نے. اس امت نے ایسی امت مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، امت مسلمہ، جو سر تسلیم خم کرنے والی ہو، جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جس کے ہاتھ سے، زبان سے سارے ہی مسلمان محفوظ ہو جائیں. یہ مومن ہے، سارے اس سے مامون ہیں، امن میں. مومن ایسا ہوتا ہے. اب احرام باندھ لیا تو پھر اس کی جوئیں بھی مامون ہیں، سر میں جوئیں پڑ جائیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. ہاں، جو موذی چیزیں ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے، جو موذی کافر ہیں ان کو مارنے کا حکم، ان کے ساتھ جہاد ہے. سارے کافروں سے بھی نہیں، سارے کافروں کو نہیں مارنا، جو موذی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا سانپ کو، باولے کتے کو مار دو، کوے کو، چیل کو، گرگٹ کو، ان چیزوں کو جو نقصان، چوہے کو، ان چیزوں کو مار سکتے احرام کی حالت میں. نہیں تو پتا بھی نہیں کاٹنا، کانٹا بھی نہیں کاٹنا، کسی کو شکار بھی نہیں کرنا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، کسی کو کہنا بھی نہیں شکار کر لے. حرم کی ساری چیزیں مامون ہیں. اس لیے مومن سے سارے ہی مامون ہیں، اس کے گھر والے بھی، اس کے ہمسائے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی. اگر کافر ذمی ہیں وہ بھی اس سے ہاتھ سے مامون ہیں.
وہ ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ یہودی سفر پہ جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بیٹیاں جوان ہیں۔ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا ہمسایہ مسلمان ہے، میرا ہمسایہ مسلمان ایسا ہوتا۔ تو حج میں دکھایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی کا کام تو ویسے بھی نہیں کرنا، لیکن حج میں بہت ہی بچنا۔ گناہ کا کام باہر بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھ کے کوئی نہیں کرنا۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا، نافرمانی کا دبا بہت بری چیز ہے، بچو۔ غیبت بھی نہ کرو، کسی کو تمسخر بھی نہ کرو، کسی کو القاب بھی نہ دو، نام برے ناموں سے نہ پکارو جو پسند نہیں کرتا۔ ایک چیز، نہ کسی کو بہتان لگاؤ، کسی کو نہ گالی دو۔ تمہاری زبان سے بھی سارے محفوظ ہو جائیں، تمہارے ہاتھوں سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ بوسہ دینا ہے حجر اسود کا، تو اگر رش نہیں ہے تو بوسہ دے لو، آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں تو ایسے ہاتھ کر لو اور ہاتھوں کو چومو، استلام کرو۔ کیونکہ دھکا دینا، کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، بوسہ لینا سنت ہے۔ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ نے تمہیں ایسا نبی دیا، ایسی کتاب عطا کی، ایسے تمہیں علم عطا کیا آپ کی بدولت۔ اب یہ جاہلیت والے گمراہوں والے کام نہیں کرنے۔ اقرأ بسم ربک، اب تو یہ سیکھو بھی، جو نہیں آتا علماء سے پوچھو۔ اندھا دھند کام نہیں کرنا، اندھا دھند زندگی نہیں گزارنا۔ مسائل پوچھو، کون سی چیز پہلے کرنی ہے، کون سی چیز بعد میں کرنی، کس کی ہم یہ اگر نہ کر سکو تو اس کا متبادل بھی اللہ نے بتلا دیا۔ یہ ساری چیزیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے حج سیکھ لو، شاید میں آئندہ سال تمہیں نہ ملوں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑے نہیں کرنے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی جھگڑے نہیں کرنے۔ الد الخصام، اللہ کو جو بہت جھگڑے کرنے والا ہے، عداوت کرنے والا ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ الد الخصام، زیادہ باتیں کرنے والا، زیادہ قسمیں کھانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم تو کام کرنے والے بنو، تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کا تو قول مرداں جاں دارد، مسلمان کی زبان یہ معمولی نہیں ہوتی۔ اس نے کلمہ پڑھا اسی زبان سے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کی زبان بھی مسلمان ہے، اس کی آنکھیں بھی مسلمان، اس کے کان بھی مسلمان، اس کے ہاتھ بھی مسلمان، اس کے پاؤں بھی مسلمان، اس کا دل بھی مسلمان۔ دل میں کسی کے بارے میں برے خیال نہیں سوچتا، باہر بھی نہیں سوچنے، نماز کے اندر بھی نہیں سوچنے، حج کے اندر بھی نہیں سوچنے، روزے کے اندر بھی نہیں سوچنا۔ روزے میں کوئی تم سے لڑنا چاہے، تمہیں گالی گلوچ دے رہا ہو تو اسے یہ کہو بھائی انی امرؤ صائم، میرا تو روزہ ہے۔ تو الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا کی زندگی دن کی طرح ہے، ایک دن ہے، ہمارا اس میں روزہ ہے، بس ایسے۔ مسلمان تو روزے میں جیسے پابندیاں، حج میں جیسے پابندیاں، یہ پابندی آدمی نے سیکھ لی تو یہ اس کا کام بن گیا۔ اس کی پابندی، اس کا احرام کب کھلے گا؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے، ایمان پہ جب خاتمہ ہو گیا، بس اس کا احرام کھل گیا، پابندیاں ختم۔ قبر میں کوئی پابندی نہیں، حشر میں کوئی پابندی نہیں، یہاں کی پابندیاں کام آئیں گی؟ جس کو ہو جان و دل عزیز، وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ جو کہتا ہے میری عقل بہت بڑھیا ہے، میں کیوں مانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں چلوں؟ اس کا ایمان ہی نہیں، اس نے نیت ہی نہیں کی۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جائے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ منکر جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا یہ ابا
انکار کرنے والا، من یابا یا رسول اللہ، من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے انکار کر دیا یہی منکر ہے، یہ منکر۔ تو محبت کے دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، مجنون سے لیلا سے محبت کے دعوے سارے ہی کرتے تھے، لیکن جب لیلا نے امتحان لیا کہ مجھے خون چاہیے، خون کی ضرورت ہے، سارے بات سوائے مجنون ہے، تیرے دعوے نہیں کرنے، عشق ہے یہ، نماز کلمہ بھی عشق کا کلمہ، اور حج بھی عشق کی عبادت، روزہ بھی عشق کی عبادت۔ عشق کا بدلہ عشق سے مولا ملتا ہے، اللہ ملتا ہے، محبوب ملتا ہے، باقی عبادتوں سے جنت ملتی ہے، یہاں جنت والا ملتا ہے۔ تو عشق اختیار کرنا حج میں سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے کپڑے کیوں چھوڑ دوں، میرے پاس تو اتنے جوڑے پڑے ہو، نہیں، اپنی عقل نہیں کام کرے، اب کفن کی طرح 2 چادریں پہن لو، سب برابر مساوات، میں تو گھر میں نواب تھا، میں تو بادشاہ تھا، میں تو وزیر اعظم تھا، میں تو جنرل تھا، میری وردی تو نہیں، وردیاں بھی اتارو برابر، میں تو عرب ہوں، قریش ہوں، میں مزدلفہ سے حرم سے باہر کیوں نکلوں، عرفات میں کیوں جاؤں، جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں، حج کیوں کر رہے ہو، حج تو ماننے کا نام، قصد ہے، بعض قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بیت اللہ کا، اور عوام جو قصد کرتے ہیں بیت اللہ کا، جو خاص لوگ ہیں وہ اللہ کا قصد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ، رب البیت کا قصد کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے رب البیت کا قصد کیا، طور پہ گئے اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی سیہدین، شام کی طرف چلے گئے، عراق کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا اللہ کے لیے، انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یہ رب البیت کی طرف جا رہا ہوں، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے سارے اللہ کے لیے چھوڑ دیے، قوم کو چھوڑ دیا، سارے آراموں کو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ محرم جو ہے وہ تو میقات پہ آ کے چھوڑتا ہے اپنی ساری پسندیدہ چیزیں، انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ہاں، رب العالمین کو نہیں چھوڑ سکتے، رب العالمین کو نہیں چھوڑنا، سارے ناراض ہو جائیں، رب العالمین خوش ہو جائے، محبوب خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص الخاص ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں وہ تو رب کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، تو جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی دور کی مسجد، عرش تک۔ ہمارا حج ختم ہوتا ہے بیت اللہ جا کے، آپ کا حج شروع ہوا ہے بیت اللہ سے، بیت اللہ سے آپ کا حقیقی حج، اللہ سے ملنے کا حج، اور عرش پہ جا کے ختم، اور پھر آپ کا عمرہ ہوا، اور اللہ کے جلال، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، یہ آپ قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلی، رب البیت کے قریب ہو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ایک کمان کا فاصلہ، اس سے بھی کم، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر آپ کا عمرہ بھی ساتھ ہوا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ نے حج کے موقع پر آپ کو یہ بشارت بھی سنا دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ خوشخبری سن لو، تمہاری عید ہو گئی، 2 عیدیں جمع ہو گئیں،
ایک حج اور ایک اسلام کی تکمیل. تو ہم کتنے خوش قسمت کہ اللہ نے ہمارے دین کو مکمل کر لیا اور ہم ساری نعمتیں ہمیں دے دیں. پھر بھی ہم غیروں کی طرف دیکھیں. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ ہمارے دین میں، پورے آ جاؤ. اپنی عقل کو پیچھے چھوڑو، عقل خیش قربان کن بپیش مصطفیٰ. جیسے حج میں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں میدان میں کیوں جا رہا ہوں، یہ کنکریاں کیوں مار رہا ہوں، یہ میں چکر کیوں لگا رہا ہوں، یہ میں دوڑ کیوں رہا ہوں، یہ قربانی میں کیا سمجھ میں، یہ بال کیوں مڈا رہا ہوں، یہ تو میں بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، بال تو بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے 3 دعائیں دی، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین. سر مڈانے والوں پہ اللہ رحم کرے. تو صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، جو بال چھوٹے کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا دے دو. پھر آپ نے 4تھی دفعہ ان کو بھی دعا دے دی، چلو ان پہ بھی اللہ رحم کرے. تو محبوب کو پسند ہے بالوں سے بھی محبت چھوڑ دو. بال بھی تمہارے اپنے نہیں ہیں، بال بھی، جسم کے بال بھی نہیں اکھیڑنے، اپنی مرضی سے ذرا سا کام بھی نہیں کرنا اللہ کی اجازت لے کر. اللہ ہمیں صحیح حج نصیب فرمائے اور صحیح اسلام نصیب فرمائے، صحیح کلمہ ہمیں نصیب فرمائے. اس کی ساری امت کو ساری امت ایسے بن جائے. جب امت ایسے بن جائے گی دین کے لیے رستے کھل جائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة خيرا من الأولى. صلى الله تعالى على خير